الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وجعلهم اصحابی واصحاری او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام، بالخصوص صدر مجلس پیر طریقت حضرت مولانا پیر حفیظ اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز و محترم علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، برادرم بھائی محمد اشرف صاحب سلمہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقائے کار کی محنت سے آج کی اس عظیم و شان کانفرنس میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا گو ہوں خلاق عالم اس مجلس اور اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اس مشکل پرفتن اور کمر توڑ مہنگائی کے زمانے میں اس انداز کا پروگرام منعقد کرانا اور اس کثیر تعداد میں دور دراز سے علماء کرام کو بلانا اور آپ حضرات کے لیے اتنا اچھا انتظام کرنا، یہ اس زمانے میں اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل نہیں، مشکل ترین کام ضرور ہے۔ میں ابھی بھائی اشرف صاحب کو مکان پہ عرض کر رہا تھا کہ ہر خطیب اور ہر نعت خوان کے 3 بڑے محسن ہیں۔ پہلا محسن کتاب، دوسرا محسن اس کی صحت اور گلا، اور تیسرا محسن اس کے وہ میزبان ہیں جو عوام الناس کو اکٹھا کر کے خطیب اور نعت خوان کو اپنی بات اور اپنی پیغام اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان محسنین میزبان حضرات کو اپنی شیان شان بہترین بدل اور بہترین اجر نصیب فرمائے۔
بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے بڑے بیانات سماعت فرما لیے ہیں، اور ابھی میرے بعد انشاءاللہ آپ نے قائدین کے بیانات بھی سماعت فرمانے ہیں۔ میں انشاءاللہ انتظار میں رہوں گا، جیسے ہی اسٹیج پر ہمارے مہمان حضرات پہنچیں گے انشاءاللہ ان کے آتے ہی جلدی میں ہی اپنی بات کو اختتام کی جانب لاؤں گا۔ امید ہے آپ اس وقت تک کامل توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، خطیب ذی قدر حضرت مولانا قاری محمد صدیق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز سے اس محفل کو چلا رکھا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان بھائی کی جوانی اور عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہر چیز کا انتخاب اپنی مرضی اور اپنی پسند سے فرمایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کی نسبت میرے مدنی آقا سے جڑ جائے اور وہ چیز میرے اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی کے بغیر میرے محمد کے قریب آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ نے جیسے میرا انتخاب خود فرمایا، بعینی ہی اسی طرح میرے اللہ نے میرے لیے میری جماعت اور میرے صحابہ کا انتخاب خلاق عالم اللہ کی ذات نے خود فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے ایک جماعت کا انتخاب کیا، وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي۔ اللہ نے جن کو میرے نبی کے لیے چنا، میرے نبی کے لیے منتخب کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن کا انتخاب کیا، وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي۔ اللہ نے ان منتخب چنے ہوئے لوگوں کو میرا صحابی، میرا جانثار اور میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی بنا دیا۔ پھر اس صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں سے اللہ نے چند افراد اور چند شخصیات، چند خاندان اور چند گھرانوں کو چنا، اور اللہ نے ان کو چن کر وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، صحابہ بنانے کے بعد میرے اللہ نے ان چند افراد اور چند خاندان کو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا سسرالی خاندان بنا دیا۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس طرح صحابہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعینی اسی طرح ان صحابہ کرام میں سے وہ مبارک شخصیات اور وہ مبارک خاندان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال ہیں، جن کے دروازے پر آمنہ کے لال برات لے کر گئے ہیں، اور جن کے دروازے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے دلہن لے کر آئے ہیں، یہ سارا کا سارا گھرانہ اور یہ سارا کا سارا خاندان
یہ صرف میرے نبی کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ جس طرح صحابہ میرے نبی کا انتخاب ہے، اسی طرح ان صحابہ میں سے میرے پیغمبر کے سسرال بھی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ کا انتخاب شدہ ہے۔ اب وہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ جس خاتون سے آقا نے پہلا نکاح کیا وہ پاک دامنہ پاکیزہ، وہ سیدہ، وہ طیبہ، اس پاک باز خاتون کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ؟ جن کے والد کا نام خویلد ہے، جن کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ اسی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا نام عوام ہے، ایک بھائی کا نام حزام ہے، اور ایک بھائی کا نام نوفل ہے۔ اور اسی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی 2 بہنیں، ایک بہن کا نام حضرت حالہ بنت خویلد ہے اور دوسری بہن کا نام حضرت رقیقہ بنت خویلد ہے۔ یہ 2 بہنیں اور یہ 3 بھائی اور ان کے والدین، یہ 7 افراد پر مشتمل ایک گھر، یہ 7 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ، یہ وہ مقدس گھرانہ ہے جس کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، میرے اللہ نے خدیجہ کو چنا، رسول کی بیوی بنایا۔ خدیجہ الکبریٰ کے والدین 3 بھائی اور 3 بہنوں کو چن کر میرے اللہ نے مصطفیٰ کا سسرال بنا دیا۔ سبحان اللہ جاگ کر کہہ دیں، سبحان اللہ جاگ کر کہہ دیں بھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نکاح جس عورت سے ہوا اس عورت کا نام حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ ہے۔ کون سیدہ سودا؟ جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں آقا کی ساری بیویوں میں سے، کائنات کی 11 ماؤں میں سے سب سے بھولی بھالی ماں۔ حضور کا دوسرا نکاح حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ سے ہوا۔ حضرت سودا کون ہے؟ حضور کی زوجہ ہے، اللہ نے نبی کے لیے چنا ہے۔ حضرت سودا کے والد کا نام حضرت زمعہ ہے، حضرت سودا کی والدہ کا نام سیدہ شموس ہے۔ حضرت سودا کے 3 بھائی ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبد الرحمن ہے، ایک کا نام مالک ہے، اور حضرت سودا کی ایک ہمشیرہ ہے جن کا نام حضرت سیدہ بریرہ ہے۔ یہ ایک بہن، 3 بھائی، 2 والدین، ان کو جمع کرو گے یہ 6 افراد بنتے ہیں۔ میرے اللہ نے ان 6 افراد کو، شخصیات کو، اس گھر کو، اس گھرانے کو اللہ نے چن کر میرے محمد کا سسرال بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، نسبت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضور کا تیسرا نکاح حضور کی زوجہ ہے، کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ۔ اگر نام عائشہ سن کر مزہ نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نام عائشہ سن کر ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ کہنا حق بنتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ، او یارو کون عائشہ؟ والد کا نام ابو بکر ہے، والدہ کا نام ام رومان ہے، 3 بھائی ہیں، ایک عبد الرحمن ہے، ایک عبداللہ ہے، ایک محمد ہے، 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام اسماء ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ 2 بہنیں، 3 بھائی، 2 والدین، ان کو جمع کرو، 3 2 5 5 2 7، ان 7 افراد کو اللہ نے چن کر وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، اللہ نے چنا۔
پہلے 7 کو صحابی بنا دیا، پھر 7 کو چن کر میرے محمد کا سسرال بنا دیا۔ یہ حضور کا تیسرا نکاح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا نکاح، حضور کی چوتھی زوجہ، کائنات کے حلالی غیرت مند بیٹوں کی چوتھی اماں، نام ہے سیدہ حفصہ۔ کون سیدہ حفصہ؟ ابے کا نام عمر ہے، والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے، 9 بھائی ہیں، ایک عبداللہ ہے، ایک عبید اللہ ہے، ایک عاصم ہے، ایک ایاز ہے، ایک زید اکبر ہے، ایک زید اصغر ہے، ایک عبید اللہ ہے، ایک عبد الرحمن اکبر ہے، ایک عبد الرحمن اوسط ہے، ایک عبد الرحمن اصغر ہے۔ یہ 9 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں۔ ایک کا نام زینب بنت عمر، ایک کا نام رقیہ بنت عمر، ایک کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر، ایک کا نام حضرت ام کلثوم بنت عمر۔ یہ 4 بہنیں، 9 بھائی، 2 والدین، 9 اور 4 13، 13 اور 2 15۔ اللہ نے اس 15 افراد پر مشتمل اس خاندان کو، اس گھر کو، اس گھرانے کو چن کر پہلے صحابی بنا دیا، پھر صحابہ میں سے چن کر مصطفیٰ کا سسرالی بنا دیا۔ عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ گھبرا گئے تو کیوں ڈرے بیٹھے ہوئے؟ نعرہ تکبیر۔ دل دی گال کیتے اوندا تو بٹن بند ہی دا تو کھلا ہے، جندہ کھلا ہے اوندا ہی حال ہے۔ جتنے سپیکر ہیں نا، یقین مانو میں تو ایسے یہاں منہ کر کے بولوں اور اس کی آواز گونجنی چاہیے، ہائیس بالکل نہیں، بیس بالکل نہیں، گلا اس طرح کھینچ رہا ہے تو سا سویل علی تقریر اشارے نال کروے سو۔ سبحان اللہ تاکو چا دوستو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی زوجہ عمر کی بیٹی ہے۔ میں نے سب کا تعارف کرا دیا، گنتے جانا، میں نے آخر میں ایک جملہ کہنا ہے۔ پہلی زوجہ خدیجہ، اماں ابا 3 بھائی 2 بہنیں۔ دوسری زوجہ سودا، اماں ابا 3 بھائی 1 بہن۔ تیسری زوجہ سیدہ عائشہ، اماں ابا 3 بھائی 3 بہنیں۔ چوتھی زوجہ حضرت حفصہ، ابا اماں 9 بھائی اور 4 بہنیں۔ گنتے جانا، یہ حضور کا سسرال ہے، یہ آمنہ کے لال کے سسرال ہیں۔ آئیے 5واں، حضور نے 5واں نکاح جس خاتون کے ساتھ فرمایا، آقا کا 5واں نکاح جس خاتون کے ساتھ ہوا، ان کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ یہ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ آقا کی زوجہ ہے۔ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ آقا کی منکوحہ ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ ام المومنین ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ مصطفیٰ کا بستر ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی عزت ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی پگڑی ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ مصطفیٰ کا لباس ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، ابے کا نام خزیمہ ہے، حضرت زینب کے ابے کا نام خزیمہ ہے، حضرت زینب کی والدہ کا نام حضرت سیدہ ہند ہے۔ کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، اکلوتی بیٹی ہے حضرت زینب، ایک بہن ہے۔ پہلے اللہ نے زینب کے والد کو، والدہ کو چنا، پیغمبر کا صحابی بنا دیا، پھر ایسا چنا دونوں کو مصطفیٰ کا سسرالی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، نسبت محمد مصطفیٰ، امت محمد مصطفیٰ۔ جنا ہوئے بولے امت محمد مصطفیٰ، جنا امتی بولے امت محمد مصطفیٰ، شفاعت محمد مصطفیٰ، جب امید بولے شفاعت محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تو سلمان دن چلے کرنے کرو تو بندہ فاتحہ پڑھیں، آپ آمین۔ نا 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 یار، تھوڑی ہمت ہے بابا، ہر کہیں اپنے آنکھن دے جذبات ہیں۔
بلال آواز دی سمجھ نہیں ہوندی وہ آدھے پہ سبحان اللہ تاکو چاہ آقا علیہ السلام کی 5ویں زوجہ بابا میں تواڈے سامنے حضور دے سسرال پیا گندا اج حضور دیا 9 بیویاں 9 سورے 11 بیویاں 11 سورے 11 سس 30 سالے 12 سالیاں میں تو ذرا کتاب دا شوقین ہے انہیں کو گندا ویسا تو سنو بیٹے سبحان اللہ کچھ آقا علیہ السلام کی 6 زوجہ ترتیبی ہے جڑی میں نسینا پہ پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں اور اب 6ٹی پہلا نکاح خدیجہ سے دوسرا نکاح سودا سے تیسرا نکاح عائشہ سے چوتھا نکاح حفصہ سے اور میرے مدنی کریم نے 5واں نکاح کیا خزیمہ کی اکلوتی بیٹی حضرت زینب بنت خزیمہ سے حضور کا 6واں نکاح 6ویں شادی 6ٹی زوجہ نام ہے حضرت سیدہ ام سلمہ کون ام سلمہ جن کا اصل نام ہند ہے حضرت ام سلمہ والد کا نام حذیفہ ہے والدہ کا نام عاتقہ ہے 5 بھائی ہیں ایک بھائی کا نام زہیر ہے دوسرے بھائی کا نام ایک بھائی کا نام سہیل ہے دوسرے کا نام زہیر ہے تیسرے کا نام عامر ہے چوتھے کا نام عبداللہ ہے اور 5ویں کا نام مہاجر ہے اے میں مہاجر نہ تے تاں کیتے رکیا اسا چونکہ مہاجر ہونے سا کو پڑھدا ڈھیر ہے اج کنو بعد ہی مہاجر کوئی کی گال کیتی تا میں کوئی یاد رہے سا نبی دے سالے دا نام مہاجر ہے آقا کی 6 زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ شاکرہ عابدہ حضرت سیدہ ام سلمہ ام سلمہ کون ہے حضور کی 6 زوجہ ہے ام سلمہ کے والد کا نام حضرت حذیفہ والدہ کا نام حضرت عاتقہ 5 بھائی ہیں سہیل زہیر عامر عبداللہ اور مہاجر یہ 6 بھائی ہیں ہمشیرہ اور کوئی نہیں ہے ایک ہی بہن ہے 5 بھائیوں کی جن کا نام ام سلمہ ہے یہ 6 بہنیں 2 والدین اللہ نے ان کو چنا پہلے پیغمبر کا صحابی بنا دیا پھر اللہ نے ان 6 کو چن کر میرے محمد کا سسرالی بنا دیا کتنی ہو گئی 6 حضور کا 7واں نکاح حضرت ام سلمہ کے بعد حضور نے جن کے ساتھ 7واں نکاح کیا ان کا نام ہے حضرت زینب بنت جہش کیا نام ہے حضرت سیدہ زینب بنت جہش زینب زوجہ حضور کی زینب کے والد کا نام حضرت جہش ہے والدہ کا نام حضرت امیمہ بنت عبد المطلب ہے ماشاءاللہ ظفر بھائی آگئے چلیے میں نے کہا تھا نا جب مہمان آ جائیں گے تو میں نے بات کو جلدی جلدی چھوڑ دینا میں گن رہا ہوں حضور کی 11 بیویاں 11 سسر 11 ساس سالے اور سالی یہ حضور کا سسرال ہے آقا علیہ السلام کا 7واں نکاح جس خاتون سے ہوا ان کا نام ہے حضرت زینب بنت جہش یہ میرے سونے نبی دی ملیر ہے رشتے چ ملیر ہے حضرت زینب کا والد کا نام جہش ہے والدہ کا نام امیمہ ہے جو عبد المطلب کی بیٹی ہے حضور کی پھوپھی ہے اور حضرت زینب بنت جہش کے 3 بھائی ہیں عبداللہ بن جہش عبیداللہ بن جہش اور حضرت احمد بن جہش
اور حضرت زینب کی دو بہنیں ہیں، ایک کا نام ام حبیبہ بنت جہش اور ایک کا نام حضرت حمنہ بنت جہش۔ ام حبیبہ اور سیدہ حمنہ حضور کی سالیہ ہیں، 3 سالے ہیں، 2 بہنیں 3 بھائی، یہ ہو گئے 5، 2 والدین، یہ ہو گئے 7۔ اللہ نے ان 7 کو چنا نبی کا صحابی بنانے کے بعد اللہ نے محمد کا سسرالی بنا دیا۔ 7 ہو گیا جی۔ 8واں حضور کا نکاح جس خاتون سے ہوا ان کا نام ہے حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی زوجہ کا نام جویریہ، والد کا نام حارث، والدہ کا نام ام جویریہ، بھائی کوئی نہیں ہے، اور حضرت 3 بھائی ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت عمر بن حارث، حضرت عبید اللہ بن حارث، ایک بہن ہے حضرت عمرہ بنت حارث، عمرہ ایک بہن، 3 بھائی، والدین 3 اور 1 4، ساس و سسر 2، 4 اور 2 6۔ اللہ نے ان 6 افراد کو چنا، شخصیات کو چنا، اس گھرانے کو چنا، ان گھر والوں کو چنا، اس خاندان کو چنا، اس بیڑے کو چنا۔ ان 6 افراد پر مشتمل اللہ نے اس خاندان کو چن کر پہلے میرے نبی کا صحابی بنا دیا، پھر صحابہ میں سے چن کر اللہ نے میرے محمد کا سسرالی بنا دیا۔ حضور کی نامی زوجہ، نامہ نکاح، نامی ام المومنین، ان کا نام تھا حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیے آخری زوجہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت سیدہ ام حبیبہ۔ ہے توجہ؟ توجہ ہے بھائیو؟ سیدہ ام حبیبہ اصل نام ہے رملہ۔ اصل نام کیا ہے؟ رملہ۔ اب سنتے جائیے گا، پہلے میں نے اگر نہیں کہلوایا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صابرین کا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، شہزادہ اہل سنت علامہ نعمان ضیاء صاحب فاروقی، شہزادہ اہل سنت علامہ نعمان ضیاء فاروقی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تمام احباب تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ کرسی ظفر بھائی، کرسی کرسی لاؤ، کرسی ظفر بھائی کے لیے کرسی نہیں نہیں آپ کرسی نہیں کرسی نہیں، 7 کرسی رکھیں، کرسی لاؤ ظفر بھائی کے لیے۔ نہیں نہیں کرسی پہ بیٹھیں گے بھائی، یہ ساتھ رکھ لیں۔ پہلے سڑن دی گل آ گئی ہے تے جدڑی جی سبحان اللہ تاک ہو سا۔ میرے دائیں بائیں قائدین، ہمارے ملک کے معروف خطباء، معروف شعراء، معروف نعت خوانان میرے دائیں بائیں تشریف فرمائے ہیں، بالخصوص برادرم صاحبزادہ حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب سلمہ اللہ تعالی، برادرم مداح سرور کونین، ملک پاکستان کی ایک مشہور ترین دنیا نعت کی آواز بھائی ظفر شہزاد گجر صاحب سلمہ اللہ تعالی، حضرت برادر برو محمد جاوید اقبال صاحب، حضرت قاری عبدالمجید صاحب، باقی دیگر ہمارے قائدین تشریف فرمائے ہیں۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں حضور کی 11 ازواج، 11 ساس، 11 سسر، 30 سالے اور بالا سالیاں،
ان کے نام گنواتا، پھر سالیوں کی شادیاں کہاں پہ ہوئیں، حضور کے ہم زلف کتنے بنے، سالوں کے نکاح کہاں پہ ہوئے، حضور کا یہ گھرانہ کیسے بنا. لیکن اس بات کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں. حضور نے نامہ نکاح جس خاتون سے فرمایا، حضور کی زوجہ کا نام ہے حضرت سیدہ ام حبیبہ، اصل نام ہے حضرت سیدہ رملہ، والد کا نام ہے ابو سفیان، والدہ کا نام ہے حضرت صفیہ، اور حضرت ام حبیبہ کے 2 بھائی ہیں. ویسے بھائی زیادہ ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ 2 ہیں. اب ایک بھائی کا نام لینے لگا ہو، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور چاندی دنوں بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سالے کا، خال المسلمین کا، 64,000 مربع میل کے حکمران کا، اس خلیفہ برحق کا، حسن مجتبیٰ کے مرشد کا، حضرت حسین کے رہبر کا، صحابہ کرام کے امام کا، اس عادل کا، اس عدل و انصاف کے پیکر کا ایام آنے والا ہے. حضرت سیدہ ام حبیبہ ہے، اصل نام رملہ ہے، والد کا نام ابو سفیان ہے، والدہ کا نام حضرت صفیہ ہے. 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ ہے، دوسرے بھائی کا نام حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان ہے. 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کا نام حضرت عزہ ہے، دوسری بہن کا نام حضرت زینب ہے. یہ 2 بہنیں، 2 بھائی، والدین. ان 6 افراد کو اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا. صحابی بنانے کے بعد اللہ نے ان 6 افراد کو مصطفیٰ کا سسرالی بنا دیا. یہ حضور کے صحابہ بھی ہیں اور حضور کے سسرال بھی ہیں. 10ویں زوجہ حضرت صفیہ اور 11ویں زوجہ حضرت میمونہ. ان سب کو اکٹھا کرو، یہ بنتے ہیں 60. اب جو آیت پڑھی اس کا معنی مطلب میری گفتگو مکمل. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایمان والو، تمہاری ذات سے زیادہ مقدم مصطفیٰ کی ذات ہے. ایمان والو، تمہاری بات سے زیادہ مصطفیٰ کی بات مقدم، تمہاری گفتار سے زیادہ مصطفیٰ کی گفتار مقدم، تمہاری جماعت سے زیادہ مصطفیٰ کی جماعت مقدم، تمہارے مقتدیوں سے زیادہ مصطفیٰ کے مقتدی مقدم، تمہارے سپاہیوں سے زیادہ مصطفیٰ کے سپاہی مقدم، تمہارے جانثاروں سے زیادہ مصطفیٰ کے جانثار مقدم. میری اور آپ کی بات، میری اور آپ کی ذات، میرے اور آپ کے چاہنے والے، میرے اور آپ کا خاندان، میرے اور آپ کا گھرانہ، ان سب کو اکٹھا کرو، یہ کائنات بنتی ہے. مصطفیٰ کی نسبت کو اکٹھا کرو، یہ محمد کی جماعت بنتی ہے. پھر کیوں نہ کہو ساری دنیا کی نسبتیں یہ کائنات ہے، مصطفیٰ کی نسبتیں یہ جماعت ہے. ساری کائنات سے زیادہ اگر کوئی جماعت مقدم ہے تو مصطفیٰ کی جماعت مقدم ہے. اسی جماعت میں صحابی ہیں. اچھا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے تو جیسے فیس بک کھولو یہ پیج ہے ہوا، ہمارے اپنے کہتے ہیں سنی، اگلا جملہ کہہ دوں دیوبندی. وہ جی امیر معاویہ کے بارے میں کوئی میرے نبی کی صحیح حدیث فضیلت میں نہیں ہے. میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے ہم آپ سے بحث نہیں کرتے، میں بحث نہیں کرتا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا یہ صحیح روایت ہے یا ضعیف روایت ہے. میں اس بات کے اوپر بحث نہیں کرتا کہ اللہ نے میرے نبی کو کہا تھا اللہ چاہتا ہے کہ اپنا کاتب معاویہ کو بنا لو، یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا. ہاتھ جوڑ کے اتنا کہتا ہوں، ایک روایت ہے ایک آیت ہے، ایک روایت ہے ایک آیت ہے. روایت مصطفیٰ کے قول کو کہتے ہیں، آیت میرے رب کے فرمان کو کہتے ہیں. میں مان لیتا ہوں اگر امیر معاویہ کی فضیلت میں روایتیں نہیں ہیں تو مولانا اتنا بتا کہ آیتیں کتنی ہیں.
रिवायतों से निकालता है। फाइजून से मुआविया को निकाल के दिखा, राशिदून से मुआविया को निकाल के दिखा, फाइजून से मुआविया को निकाल के दिखा, मुत्तकून से मुआविया को निकाल के दिखा, मोमिनून हक्का से मुआविया को निकाल के दिखा, उलाइका हिज़्बुल्लाह से मुआविया को निकाल के दिखा। याद रखिए, अगर बगाल किसी जाहिल मुल्ला के मुआविया की शान में नबी का कोई फरमान नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ, अगर रिवायत नहीं कुरान की 700 आयतें मुआविया की फजीलत बयान करती हैं। अगर मुआविया की शान में रिवायत नहीं तो आयतें जरूर हैं, और जिसकी शान में आयत आ जाए सारी रिवायतें उसी की शान में आ गई। असहाबी कन्नुजूम मुआविया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी मुआविया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली असहाबी मुआविया। ये सारे सैयदना अमीर मुआविया है। आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पे इतने सहाबा पे एतराज़ात हैं, इतने एतराज़ात हैं, इतने। चंद किताबें सामने रखी हुई हैं, मिर्जा जैलमी बन गया। अगले दिन वो एक रिवायत बयान कर रहा था, नौज़ुबिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। कहता जी एक मौर्रिख ने लिखा है, एक मौर्रिख ने लिखा है कि किसी दौर में अमीर मुआविया की नौज़ुबिल्लाह कब्र को खोदा गया तो अंदर सारी आग थी, कोई जिस्म नहीं था। जैलमी साहब आज चैलेंज देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, आज चैलेंज देते हैं, तू तो मुआविया की बात करता है कि मुआविया की कब्र को खोला गया, मैं मुआविया के सिपाही ज़ियाउर रहमान फारूकी की बात करता हूँ, उसकी कब्र को खोद, तुझे पता चल जाएगा कि मुआविया के सिपाही की कब्र कितनी मुनव्वर है। जाके अमीर मुआविया के सिपाही हजरत अली शेर हैदरी की कब्र से आने वाली खुशबू को सुनो, हजरत मौलाना आजम तारक और हमारे बाकी शोहदा, इनकी निस्बतों को देख लो तो मुआविया की बात करते हो। मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूँ, फेसबुक के शौकीन भाइयों से कहता हूँ, सोशल मीडिया के शौकीन भाइयों से कहता हूँ, यूट्यूब चलाने वाले अपने दोस्तों से कहता हूँ, खुदारा या तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करो, अगर इस्तेमाल करते हो तो खुदारा कुछ मुताला करो, खुदारा इनको कि मुस्बत अंदाज में जवाब देना सीखो। हमारे पास भेज देते हो, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन आगे शेयर करते हो और नीचे कमेंट्स करके कहते हो इसका जवाब कोई अहले सुन्नत मौलवी नहीं दे सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुआविया और सहाबा की जात पर एतराज करने वालों के जवाब देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जब तक पाकिस्तान का वजूद बाकी रहेगा, इस पाक धरती पर सहाबा के ऊपर होने वाले एतराजात का जवाब दिया जाएगा। आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, उठ मरते मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम में गर तू बढ़ता है, जुल्म से फिर क्यों डरता है, या इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर। दिल से क्यों घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलों की अदाएं कह ली है, ये कैदों का वस्बे गानों के जालिम बदलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, ये जितना हमको कुचलेंगे हम उतना उछलने वाले हैं। मेरा कायद जंग की सरजमीन से उठने वाला बेपरिया की जामिया मस्जिद का खतीब अपनी तकरीर के आखिर में कहा करता था, फना फिल्लाह की तह में पका का रास मुस्मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।